السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی اسناد پر تحقیق کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے۔ اس میں ہم صحیح بخاری کی تیسری سند کا جائزہ لیں گے۔ یہ سند ابو طلحہ منصور بن محمد بزدوی نصفی سے بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کو ابو عبداللہ البخاری سے نقل کیا ہے۔ اس سند کے بارے میں دو باتیں سمجھ لیجئے کہ ابو طلحہ جس سے یہ صحیح بخاری نقل کیے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اس ابو طلحہ بزدوی کے بارے میں ابن معقولہ نے کہا کہ اس نے محمد بن اسماعیل بخاری سے جامع الصحیح بیان کی ہے، اور یہ آخری شخص تھا جس نے بخاری کو نقل کیا۔ یہ ثقہ تھا اور 329 ہجری میں فوت ہوا۔ اس پوائنٹ کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، 329 ہجری میں وہ اس کی وفات کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب آپ آ جائیے کہ ابن معقولہ جو ابو طلحہ بزدوی کو ثقہ کہنے والا ہے، یہ ابن معقولہ ان کی اپنی پیدائش 422 ہجری کی ہے، یعنی ابو طلحہ بزدوی کی وفات کے 93 سال کے بعد ابن معقولہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ ایک شخص جو 93 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ اپنے سے تقریباً 1 صدی پہلے کے شخص کے حال سے کیسے واقف ہو سکتا ہے۔ یہ خواب کے ذریعے تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر اس کو جاننا ایک غیر معقول اور ناممکنات میں سے ہے، لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ابن معقولہ سے یہ کلام دیکھنے کے بعد بعد والے علماء نے اس ابو طلحہ بزدوی کو ان کے کلام کی وجہ سے ہی ثقہ قرار دیا ہے، لیکن یہ کلام ناقابل اعتماد ہے، اور ابو طلحہ بزدوی یہ ایک مجہول شخص ہے جسے اس کی وفات کے 100 سال تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابن نقطہ نے کہا ہے کہ جعفر بن محمد معتز المستغفری، انہوں نے اپنی تاریخ نصف میں کہا ہے کہ منصور بن محمد ابو طلحہ یہ وہ آخری شخص ہے جس نے محمد بن اسماعیل بخاری سے الجامع یعنی صحیح بخاری روایت کی ہے۔ لوگ اس کی روایت کو اس لیے ضعیف قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کا سماع کم عمری کا ہے۔ پھر لوگوں کو اس کا صحیح بخاری کا سماع بھی جعفر بن محمد مولا امیر المؤمنین کے خط سے ملا ہے، یعنی کہ اس کے سماع کا جو ثبوت ہے وہ ایک جعفر بن محمد ہے، اس کے خط سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کا سماع کیا ہے۔ المستغفری نے جس جعفر بن محمد کے ذریعے سماع کا ثبوت ظاہر کیا ہے، یہ ابو الفضل جعفر بن محمد بن عباس طوبنی ہے، اور اس کا ذکر سمعانی نے اپنی کتاب الانساب میں کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے کہ یہ کون تھا اور کیسا تھا، یعنی کہ یہ راوی مجہول الحال ہے۔ لہذا جب جعفر بن محمد بن عباس خود مجہول ہے، جو جس کے خط کے ذریعے سماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو اس کا بیان کردہ سماع یہ بھی باطل قرار پائے گا اور ضعیف قرار پائے گا۔ لہذا اس کا خلاصہ یہ آیا کہ صحیح بخاری کا جو ابو طلحہ بزدوی سے سماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہ بالکل ضعیف و باطل ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سلسلہ سند سے جو بیان کی گئی ہے یہاں پر صحیح بخاری کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ سلسلہ سند بھی ضعیف ہے اور یہ اپنے وجود کا خود محتاج ہے کہ اس کا وجود پیش کیا جائے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔